اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اینڈ سائنس۔ بڑا عام ٹاپک ہے، بڑی اس کی لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں، لیکن آپ کے سلیبس میں جس ترتیب کے مطابق بات آگے بڑھتی ہے اسی حد تک یعنی اپنے آپ کو پابند کر دوں۔ آپ کے لیے آپ جتنا چاہیں اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن میں اس لیے اگر ڈیٹیل میں چلا گیا تو باقی جو چیزیں اور ہیں پڑھنے والی وہ ریڈیوس ہو جائیں گی یا رہ جائیں گی۔ تو بہرحال جو ریکوائرمنٹ ہے اس حد تک تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ساری بات آپ تک پہنچانے کی۔ تو آپ کی توجہ کی ہمہ وقت ضرورت ہے، بالکل جو آپ کا یہ وقت ہے اس کے اوپر فوکس رکھیں۔ ادھر ادھر یہ نہ ہو کہ آن کر کے آپ کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس ادھر آپ کی توجہ نہ ہو۔ تو بنیادی طور پہ کیونکہ یہ چیز پڑھ کے آپ آئے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے اس کا تکرار یا اعادہ ہو جائے گا۔ تو لفظ جو سائنس ہے اس کا جو مفہوم ہے، اس کی تعریف ہے، یہ تو بخوبی آپ جانتے ہیں۔ تو میں نے جیسا کہ ابھی بات کی میں پھر دوبارہ دیتا ہوں۔ سائنس کا مفہوم یعنی لفظ لاطینی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں سیکھنا، جاننا۔ اس لفظ سے ایک اور لفظ سانتیا یا سائنشیا یعنی وضع کیا گیا ہے، جو آموزش یعنی تعلم اور تعلیم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سانتیا یا سائنشیا لفظ سے ایک اور لفظ بنایا گیا ہے جو سائنس ہے، جو علم و حکمت کے معنی رکھتا ہے۔ بعد میں یہی لفظ سائنس انگریزی زبان میں آ گیا اور علم یعنی نالج جسے کہتے ہیں، علم اور خصوصی طور پر تجربات و مشاہدات کی بنا پر حاصل ہونے والے علم کے معنی دینے لگا۔ یہ ہے سائنس کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے بیان۔ اب ہے سائنس کی تعریف۔ مختلف علماء نے سائنس کی تعریف، علماء سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو مسجد کے اندر بیٹھ کے ہم انہیں کو علماء سمجھتے ہیں، یعنی سائنس کا علم رکھنے والے اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں۔ ہمارا جو ہے نا ہم نے خاص بنا لیا ہے کہ بھائی جو ممبر کے اوپر بیٹھتا ہو، ٹھیک ہے نا، جو بس دو چار آیتیں پڑھے، حدیث کے دو چار وہ جو ہے نا وہ یاد ہوں وہ بتا دے، یا کوئی خطبہ دے دے، وہی عالم ہے۔ اپنی جگہ پہ وہ ہے عالم، لیکن وہ اپنے فیلڈ میں اس سائنسی علوم میں، طب کے علوم میں، سائنس وہ بھی طب جو ہے یہ بھی سائنس کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس حوالے سے جو ماہرین ہیں، مثلا میڈیکل لائن کی طرف چلیں، جو ڈاکٹر ہیں ان کا اپنا فیلڈ ہے، اس والے جس بیماری کی وہ تشخیص کریں، جو ڈائریکشن وہ دیں، تو ظاہر ہے اس فیلڈ کے وہ ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں۔ تو سائنسی معاملات میں جس فیلڈ میں جن لوگوں کی جس طرح سے ریسرچ ہے، یعنی وہ ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ میں، تو انہوں نے اس حوالے سے یعنی سائنس کے حوالے سے جو مختلف علماء ہیں انہوں نے اس کی مختلف انداز میں تعریفیں کی۔ تو ان میں سے یہ جو مختلف ڈکشنری نے، پہلے اس ریفرنس سے ہم بات کرتے ہیں کہ شارٹ آکسفورڈ ڈکشنری، انگلش ڈکشنری، اس کے مطابق یعنی سائنس وہ علم ہے جو محنت سے حاصل کیا جائے۔ کیا ہے؟ سائنس وہ علم ہے جو محنت سے حاصل کیا جائے۔ اسی طریقے سے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز، یہ ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن، انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، اچھا اسلامک انسائکلوپیڈیا، یہ سارے انسائکلوپیڈیا اللہ کا شکر ہماری لائبریری میں موجود ہیں اور ہم نے خود پرچیز کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی لائبریری میں شاید یہ سہولت نہ ہو، ہمارے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں یہ سہولت موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز کے مطابق سائنس وہ نظام علم ہے جس کی تعریف جزئی طور پر حقائق واقعہ کے نفس مضمون سے، لیکن کلی طور پر ان طریقوں سے کی جاتی ہے جن سے مبینہ حقائق کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ اس کے ماخوذ نتائج یعنی اخذ کردہ نتائج، اخذ کی گناہ کس حد تک تجربہ کی کسوٹی پر پرکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور تعریف ہے جو انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں، یعنی انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے مطابق سائنس کسی ایسے فیصلہ کن امر کی تلاش کا نام ہے
بڑی توجہ کی بات ہے کہ سائنس کسی ایسے فیصلہ کن امر کی تلاش کا نام ہے جس کے بارے میں ہمہ گیر تائید حاصل کی جا سکے۔ اسی طریقے سے چیمبرز انسائکلوپیڈیا، اس کے مطابق سائنس کا مفہوم بالعموم قدیم ثابت شدہ طبی علوم تک محدود کر دیا گیا ہے، یعنی کیمیائی، طبی، حیاتیاتی علوم اور ریاضیاتی علوم۔ اسی طریقے سے آگے حدیث انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز کے مطابق سائنس کی اصطلاح کا اطلاق عموماً کسی مربوط علم یا منظم قوانین کے مجموعے پر ہوتا ہے، یا خصوصاً ان نظامات پر جن کے قوانین کو ہمہ گیر تائید حاصل ہو یا وہ درجہ کمال کو پہنچ چکے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور تعریف ہے سائنس پاسٹ اینڈ پریزنٹ۔ اس کے مطابق یعنی سائنس وسیع ترین معنی میں عالم مادی کی توصیف کرنے اور اس سے مسخر کرنے کے لیے مربوط طریقہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو تعریفیں اوپر یعنی نمبر 1 سے لے کر 1 2 3 4 5 اور 6 یعنی 6 تعریفیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو یہ تعریفات یعنی بیان کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ سائنس قدرتی مظاہر کے مرتب علم کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر سائنس مظاہر فطرت کے منضبط مطالعہ کا دوسرا نام ہے۔ مظاہر فطرت یعنی جو چیزیں آپ کے مشاہدے میں ہیں، اچھا پھر اگر مشاہدے سے پرے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کی جو ہے نا کھوج، تحقیق، باقی پیچھے پڑھنا، یہ بھی گویا کہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اس کے زمرے ہیں۔ اب ہے سائنس کی وسعت، یعنی اس کی وسعت یہ کیا یہ محدود سطح پہ ہے، اس کی جہات کون کون سی ہیں؟ تو اس حوالے سے ذرا تھوڑی توجہ رکھیں کہ سائنس صرف کیمیا و طبیعات ہی کا نام نہیں، بلکہ یعنی دیکھیں نا، ہم نے تو اپنے جو طور پہ جب ہم خود اسٹوڈنٹ تھے 9th 10th میں یا 8th میں، مختصر سی تعریف کہ وہ علم کیمیا کے حوالے سے کہ چیزیں کس طرح بنتی ہیں، کس طرح ٹوٹتی ہیں، کیا ہے فلاں، تو اس حوالے سے جو دیکھیں نا یہ ہے تدریج، بتدریج جب آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے، تجربہ ایک کے بعد دوسرے، پھر فلاں کرتے 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 پھر یہ چیزیں اوپر یعنی گراف اوپر جاتا ہے، یعنی انسان کے علم میں وسعت آتی ہے باقی معاملات میں۔ تو اس حوالے سے بات ہو رہی تھی سائنس کے حوالے سے کہ سائنس صرف کیمیا و طبیعات ہی کا نام نہیں، بلکہ اس میں ریاضی، الجبرا، جیومیٹری، مابعد طبیعات، طب، جراحت یعنی سرجری، جراحت کہتے ہیں وہ چیر پھاڑنا، وہ انسانوں کی سرجری ہوتی ہے، ایون یہ کہ حیوانوں کی سرجری ہوتی ہے۔ اچھا جی، فلکیات، ارضیات، کیمیا، حیاتیات، نفسیات، معدنیات، نباتیات، زراعت اور جغرافیہ کے علوم بھی اس میں شامل ہیں، یعنی اس سے باہر نہیں، اس کی وسعت اتنی ہے۔ پھر اگر اس کو ہم جب قرآنی نقطۂ نظر سے بات کریں گے تو پھر وہی جب میں خود آپ کو قرآن کی جس کا معنی مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑی آپ کو شاید وہ ذہن میں بات ریکال ہو جائے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس لیے یہ کہ یہ جملہ علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ جملہ علوم و معارف کا خزانہ ہے، یعنی اس میں سائنسی علوم، معاشرتی علوم، معاشی علوم، اچھا یعنی کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تفکر تدبر کی بات آگے آیات کی روشنی میں ہم آپ سے وہ جو ہے نا شیئر کریں گے۔ تو کیا پھر جو اس طرح گویا ہے نہیں ہے، توجہ جس کی اس طرف ہے نہیں ہے، تو تفکر تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم اپنے قد کاٹ کے اوپر غور نہیں کرتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ پھر دیکھیں نا، پھر اس کے بعد اب یہ جیولوجی کا شعبہ، زمین کے اندر جو پھر اللہ وہاں سے تیل گیسز خدا نے نکلتا اور یعنی اس کے اندر اور یعنی ایک کے بعد دوسری طرح، دوسری کے بعد تیسری طرح، چاہے وہ آپ فضائی وہ یا پھر فلکیاتی فیلڈ میں چلے جائیں،
ادھر چلے جائیں ادھر، یہ دیکھیں نا کس کس شعبے میں یہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور جب آپ یہ اس حوالے سے سائنٹسٹ جو ہیں، سائنسدان، اگر وہ علم فلکیات کے حوالے سے انہوں نے تفکر تدبر کیا، اس قدر میں نے ایک وہ بک پڑھی، بلکہ وہ پڑھنی چاہیے، میں نے جو ہے نا یہ آپ کی لائبریری میں، یعنی الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کی جو لائبریری ہے وہاں پہ میں نے دیکھی ایک بک، اللہ کی عظمت اور قرآن کا نظریہ علم سائنس۔ وہ چھوٹی سی اگرچہ بک ہے، وہ ایک ایڈوکیٹ ہے، میں حیران ہوں۔ تو اس ایڈوکیٹ نے حیدرآباد سے کہیں بیچارہ اس دنیا سے کب کا چلا گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند، بڑی قابل قدر کتاب مجھے لگی ہے۔ ایک طرف آپ اگر وہ بہت ساری تفاسیر پڑھتے رہیں، شاید آپ کے دل کے اندر وہ باتیں نہ بیٹھ سکیں جو وہ چھوٹی سی کتاب پڑھ کے آپ کا ایمان، یقین کس کس اعتبار سے کیا کیا کرے انسان یہاں پہ اگرچہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، لیکن خیالات کی بلندی، پھر اپنے آپ کو وہ کہاں کہاں وہ جو ہے نا وہ یعنی عالم افلاق میں انسان اپنے آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں شاید وہاں وہ سیر سپاٹے کر رہا ہوں، میرے نگاہ میں فلاں چیزیں اس طرح وہ گویا کہ دیکھیں نا جس طرح بعض لوگوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ الفاظ لکھتے ہیں، کوئی عبارت لکھتے ہیں تو وہ سارا منظر کشی اس طرح سے کرتے ہیں، الفاظ کی صورت میں گویا کہ وہ چیزیں ساری آپ کے سامنے گھوم پھر رہی ہوں۔ خدا نہ خاصا کہیں اگر کوئی دھماکہ ہو جائے، اس کی منظرکشی اس طرح کرتے ہیں جس طرح یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیں بعض لکھاڑی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی تحریر یعنی کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس انداز سے لکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو وہاں موجود محسوس کرتا ہے۔ تو اس میں بڑی چیزیں میں نے وہ پڑھی، دیکھا، میں نے اس میں عجیب عجیب نام کہ بھائی یہ جب جو سائنٹسٹ ہیں، ایک تو یہ کہ کئی سائنٹسٹ جنہوں نے عالم افلاق کا یعنی وہ مشاہدہ کیا، ستارگان کا سلسلہ معلوم کرنے کے لیے اپنی دوربینوں کا رخ آسمان کی طرف کیا، چند چیزیں، پھر اس کے بعد اور مزید تلاش و بسیار نے پھر ان کی دوربینوں کے رخ گویا کہ ایک مرتبہ اس طرف کرنے کے بجائے تیزی سے گھما کے دوسری طرف کر دیا، یعنی زمین کی طرف ان کا رخ کر دیا، وجہ کہ خوف زدہ بڑے بڑے جو ہے نا ستارگان، ان کے کچھ نام انہوں نے فردی نام اس نے ڈالے اٹھے گئے، رائگل ہے، کیانوپس ہے، الڈی 12 ہے۔ اچھا اس قسم کے وہ نام، پھر وہ کہتا ہے کہ چند عظیم جو ستارگان کا سلسلہ ہے، پھر چاند ان سے بھی بڑے عظیم اور عظیم ترین، وہ کہتے ہیں عظیم ترین کی بات ہی نہ کریں، یہ ان سے ان کے مقابلے میں جو ادنا ترین چھوٹے سے چھوٹا ستارہ یعنی عظیم اور عظیم ترین کو چھوڑ کے عظیم ستارے جو ان میں سے سب سے جو چھوٹا ستارہ ہوگا اس کو اگر سورج کے مقام پہ رکھ دیا جائے، اللہ اکبر، تو اس کے اندر بھی اتنی توانائی ہے، اتنی گیسی ہیلیم، باقی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ دنیا کے تمام یعنی وہ سورج کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہے، کئی سورج اس کے اندر سما جائیں، تو اس کو سورج کے مقام پہ رکھ دیا جائے تو دنیا کے سارے سمندر بھاپ بن کے اڑ جائیں، یعنی اتنی تپش آ جائے، حیات کا تصور ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق ان کو اتنا ہی دور رکھا ہوا ہے، اتنا ہی دور رکھا ہوا۔ پھر آگے ایسے ایسے فگر ہیں کہ بھائی اگر ان لوگوں کو یہ دنیا کے تمام انسان جن یا جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اس طرح کہ بھائی یہ مخلوق بھی ہے، چیونٹیاں تک اگر لگ جائیں تو اس کی یعنی یہ جو ہے نا مٹی، اس کے وہ جو ہے میٹیریل ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ کیسے سکتا ہے، لیکن اگر شفٹ تو پھر خرب ہا خرب سال لگ جائیں، یہ جو تو پھر اللہ نے یہ کیا ہے، تو اس کا ٹائٹل ہی کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا اللہ کی عظمت قرآن کا نظریہ علم سائنس۔ تو سائنس نے اس طرف ابھارا ہے۔ میں نے اسی والے سے بات آگے اسے بڑھائی کہ میں نے ابتداً آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو قرآن ہے یہ جملہ علوم و معارف کا خزانہ ہے، یعنی علم و حکمت کے موتیوں کا مجموعہ۔ شاید آپ کو ذہن میں دوبارہ بات یاد آ رہی ہو جو بات میں نے آپ سے کی تھی، قرآن کیا ہے، علم و حکمت کے موتیوں، یہی ہے نا، علم ہے، حکمت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آپ دیکھیں دنیا کا کوئی اور مذہب، باقی جو سماوی ادیان جو ہیں یہودیت اور نصارہ کا جو ہے نا ان کا جو ہے جو آسمانی کتب ہیں ان کے اوپر ہمارا ایمان، لیکن آگے بات ہی بنتی ہے کہ ان کی نہ حفاظت ہو سکتی، نہ ان کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے لیا۔ اللہ نے اگر کسی کتاب کا وہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہ دی، یہ قرآن بھی، اور پھر وہ علوم ہے، وہ خزانہ ہے،
پھر آگے یہ پھر انسانوں کی صلاحیت ہے. جن لوگوں نے دیکھیں نا اپنی بھرپور صلاحیتوں کو بروئے کار لایا, قرآن جی کی طرف توجہ دی ابتدا میں. پھر آپ پوری مسلم یا اسلامی ہسٹری دیکھیں, یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ابتدائی طور پہ آپ وہ دیکھیں نا وہ عربوں کے یہاں بارود کا استعمال, باقی طب کے میدان میں سارا چیز, یا قرآن جی جس ریڈکشن سے آگے احادیث کی روشنی میں یہ جو محرکات ہیں, یعنی سائنسی جستجو کے جو محرکات ہیں وہ خود بنیادی محرک ہے قرآن مجید. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار کا اس طرف ہم آئیں گے نا, پھر مسلم جو ہے نا وہ چاہے وہ سائنسدان ہیں یا اطباء ہیں کسی بھی فیلڈ, تو انہوں نے کی جو کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے شروعات یعنی اس حوالے سے مسلمانوں نے کی. تو اس کے بعد جب دیکھیں نا عمل سے آری ہوئے انتشار اور اختراع جس کی باتیں میں کیا کرتا ہوں آپ سے, وہ چیزیں آ گئی تو یہ پھر منتشر ہو گئے, ادھر ادھر توجہ پٹ گئی. پھر ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے آ کے مسلمانوں سے یعنی وہ بغداد اور جہاں پہ وہ علمی مراکز تھے وہاں پہ رہ کے ان کتب کا مطالعہ کیا, عربی کتب کا مطالعہ کیا, پھر ان کے تراجم وغیرہ کر کے ان کو یورپ ٹرانسفر کیا, سب کچھ کر کے. تو یہی ہوتا ہے جن لوگوں کو رگڑا لگتا ہے نا وہ پھر یہ کہ اپنے مصرف کھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ ہے قرآن کا اصول بھی ہے, ہمارے دین کا یہ کہ تلک الایام نداولها بین الناس, یہ زمانہ انسانوں کے درمیان گردش کرتا ہے. جو قومیں محنت کرتی ہیں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہیں, پھر ان کا جو ہے نا ایک منشور ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ہمارا منشور ہم کیا اس کے ساتھ جڑے ہیں, یہ تھا جس وقت جڑے سب کچھ کیا اللہ نے پاکستان کی صورت میں ملک دے دیا. پھر اس کے بعد باقی اور چیزیں پھر اللہ نے دیا بھی کچھ ہے لیکن یہ کہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سائنس کی وسعت حدود, یہ اگر اس فیلڈ میں جائیں تو پھر یعنی عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں. تو اس موضوع کو کوئی سمیٹنا میں یعنی نہ آپ کے پاس میں نہ ہمارے پاس میں نے آپ کو ابتدان یہ کہا تھا کہ سطحی لحاظ سے جو یہ سلیبس کی ریکوائرمنٹ ہے بہرحال اس کنار میں ہم آگے بڑھیں گے. لیکن کسی وقت یہ ہوتا ہے نا کہ ایسا یعنی عبارت آ جائے کوئی ایسی وہ آپ کی جب سکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں یا میری نظر پڑتی ہے اس والے دیکھیں کوئی اگر وہ تقاضا کر رہی ہو وہ عبارت یا وہ سب ایڈنگ مین ایڈنگ, تو اس وقت پھر یہ کہ کہیں وقت خاصا لگ جاتا ہے. لیکن یہ کہ میری کوشش ہوتی کہ زیادہ وقت آپ کا بس یہ اس سلیبس ہی کی طرف دیا جائے اور یہ کور ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو سائنس کی وسعت کے حوالے سے ابھی بات آگے بڑھ رہی تھی. اب سائنسی علوم جو ہیں وہ ہیں یعنی اس کی اقسام کون کون سی, سائنسی علوم کی قسمیں. سائنسی علوم جو ہیں ان کو یہ ان تین جو ہے نا ان میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سائنسی علوم کون کون سے, یعنی مادہ سے متعلقہ علوم, پھر زندہ انسان سے متعلقہ علوم, اور نمبر 3 نفس انسانی سے متعلقہ علوم. مادہ سے متعلقہ جو علوم ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ مادہ کی ماہیت, مادہ سے متعلقہ علوم کے مادہ کی ماہیت سے تعلق رکھنے والے علوم, طبیعات وغیرہ, اس میں یہ علوم آتے ہیں. نمبر 1 علم الطبیعات, نمبر 2 پہ علم کیمیا, نمبر 3 ہے علم حیات و فلکیات, اور نمبر 4 پہ ہے علم الارض جس کو جیالوجی کہتی ہیں. اور یہ پورا یعنی جامعات کے اندر مظفر آباد یونیورسٹی میں پورا ایک شعبہ ہے, شعبہ جیالوجی, علم الارضیات جسے کہتے ہیں, جیالوجی کا شعبہ. زمین اور زمین کے زیر زمین پائے جانے والے جو خزانے یا وہ معدنیات, یہ دیکھیں نا ان کے یعنی لوگوں کے پاس, ان ماہرین کے پاس وہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جن کی مدد سے دیکھیں نا وہ خزانے پھر وہ معدنیات وغیرہ یا ضرورت سے درکار وہ چیزیں وہ تلاش کرتے ہیں. اللہ کرے کہیں ہمارے آپ نے یہ دیکھیں نا اللہ نے بہت کچھ دیا, تو یہ صلاحیت ہونی چاہیے. یہ صلاحیت نہ ہو تو پھر دیکھیں نا جس طرح سعودی عربیہ میں آ کے امریکہ بہادر بیٹھ جاتا ہے یا اور دیگر جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے خود دیکھیں ان لوگوں کو دیتے ہیں تڑپا سے ساتھ ہیں, سب کچھ وہ ارک نکال کے خود لے جاتے ہیں. اگر ٹیکنالوجی نہ ہو, کمٹمنٹ نہ ہو ملک کے ساتھ ساری چیزیں, یعنی پھر فیوچر پلاننگ نہ کی جائے, اپنے وسائل کو
دوسروں کے سامنے پھینک دیا جائے کہ ٹھیک ہے کرتے رہیں آپ، اور یہ وسائل استعمال کر کے پھر دیکھیں جب وہ جی بھر جائے یعنی ڈکارہ مار کے اوپر آ جائیں تو پھر انہی جن کے وسائل استعمال کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ دیکھیں نا مڈل ایسٹ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جہاں جہاں جس فیلڈ میں ہم ناکار ہیں وہاں پہ آگے وہ ایکسپرٹ بن کے بیٹھتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ہمارا اور ان لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، سب کچھ لے کے بھی پھر بھی وہ تڑیاں لگاتے رہتے ہیں۔ اور یہ گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا یہ ہفتہ 10 دن یا میرے خیال میں مہینے کے لگ بھگ ہو چکا ہے، ٹرمپ نے کیا کہا کہ سعودی عربیہ کی ہم وہ کرتے ہیں جناب ان کا وہ ہمارے پاس ہمارے بغیر وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہم جو چاہیں ان کے ساتھ مطلب بھرپور وہ ہماری جو ہے نا وہ جو لوگ وہاں پہ خدمات ہیں ان کی اچھی سیلریاں دے، وسائل ہمارے لیے وقت ہو، یعنی وہ ان کا جی بھرنے پہ آتا ہی نہیں، حالانکہ لوٹ گئے ہوتے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا اپنے وہ ہے نا وسائل دوسروں کی طرف سے جو نا وہ دوسروں کی نظر کرنا، دوسروں کے سامنے پھینک دینا۔ تو ترتیب بنا کے اگر سارے لوگ متحد ہو کے کہ یہ اپنے مسائل یہ دیکھیں نا خود استعمال کریں، پھر یہ کہ دیکھیں نا اتنے ان کے پاس آ جائے قوت طاقت تاکہ پھر یہ دے ان لوگوں کو جس طرح وہ ہمیں آنکھیں دکھائے ہم اس قابل ہونا، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ہے کس سے؟ یہ جو ہے نا باہمی جو ہے نا انتشار اور اختلاف اس کو ریڈیوس کیا جائے، ختم کیا جائے، ہونا ہی نہیں چاہیے، اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ اور اتفاق کے ساتھ تب آپ یہ دیکھیں امر بالمعروف سارے اسلامک کنٹریز جو ہے نا یہ مل کے تب یہ کام کریں نا جو اسلام کا حکم ہے امر بالمعروف، تاکہ ان لوگوں کو بھی بھائی ٹھیک ہے اسلام کی طرف سے ہمارا تمہارا تضاد کیا ہے یہ ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی جی کہ یہ مادہ سے متعلقہ علوم ان کی اس کی ڈیٹیل میں نے بتا دی۔ پھر نمبر نیکسٹ ہے زندہ انسان سے متعلقہ علوم، یعنی زندگی کی ماہیت سے تعلق رکھنے والے علوم، یعنی حیاتیات۔ اس میں کون کون سے حیاتیات میں کون سے؟ یعنی علم الحیاتیات، علم نباتات، علم حیوانات، علم الجنین ہے نا جوڑے۔ اچھا نمبر وہ جو ہے نا نیکسٹ یہ کہ علم الابدان جو طب سے متعلقہ، یہ ہو گئے انسان زندہ انسان سے متعلقہ علوم۔ پھر نفس انسانی سے متعلقہ علوم، یعنی نفس انسانی کی ماہیت اس کے مظاہر سے تعلق رکھنے والے جو علوم ہیں، یعنی نفسیاتی علوم کہلاتے ہیں، وہ یہ ہیں نفسیات، تاریخ، سیاست، علم الاخلاق، علم الاقتصاد۔ علم الاقتصاد یعنی جس کو معاشیات کہا جاتا ہے، اقتصاد کا ویسے معنی ہے میانہ روی۔ تو علم و تعلیم، علم قانون اور پھر ریاضی وغیرہ یہ چیزیں اس میں آتی ہیں۔ سائنس کی جو علوم ہے اس کی جو اقسام ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ہے۔ اب آگے بڑھیں، سائنس کی اہمیت و افادیت کتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے۔ یہ تو ایک کو ہوتا ہے نا جلدی میں اور آپ ڈیبیٹ کریں، یا پھر آباء و اجداد یا یہ بڑے جن کے پاس انفارمیشن ہو، جن لوگوں کے پاس آباء و اجداد سے مراد یہ ہے کہ وہ اہل علم ہمارے آباء و اجداد ہی ہیں جنہوں نے یا پیش رو میں کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں کارائے نمایاں انجام دیے۔ پھر اس کے اوپر بڑی بات یہ ہے کہ خود اس کی اہمیت و افادیت قرآن حکیم کے حوالے سے کیا وہ میں نے آپ سے بات کی تھی، تو میری مراد اس سے یہ ہے کہ اہمیت اس حوالے سے بنیادی طور پہ قرآن جی انسان کو ہمیں برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے اس طرف۔ میں نے ابھی افلا تتفکرون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ تو وہ چیزیں بھی خیر آپ سامنے میں انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک وہاں اس بحث کی طرف ہی آئیں گے۔ ابھی اس کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے جو جرنی ڈیبیٹ آگے بڑھتی ہے وہ بات آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سائنس جو ہے اس کی امپارٹنس یا اس کی اہمیت اور افادیت یہ ہے کہ سائنس انسانی زندگی میں ایک لازمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بغیر جدید و متمدن دنیا میں یعنی عزت و آسائش سے جینا ممکن نہیں۔ یہ بات میں نے انکار دی نا کہ عزت یعنی جو چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ایون یہ دیکھ لینا، یہ ہمارے پاس یہ جو آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ابھی جس چیز کے اوپر
میں ابھی دیکھیں نا پڑھا رہا ہوں آپ کو یہ آن لائن، یہ سسٹم اگر اس کے خود ہم وہ ہوتے ہیں نا موجد، تو آپ جیسا وہ یہ ساری کچھ اور یہ موبائلوں کی صورت میں وہ کمپنی ساری یہ ہمارے وسائل اس طرح تو یہ تو ہمارے پاس ہوتے. تو یہ ہے ابھی جو بات میں نے کی کہ اس کے بغیر جدید اور متمدن دنیا میں عزت و آسائش سے جینا ممکن ہے. آپ کے پاس اگر دیکھیں نا وہ معاملات زندگی جس سے رن ہوتے ہیں، چاہے وہ مکان سے، اس کے اندر، اس کے باہر، آپ کا ڈیفینس، آپ کے باقی دیگر معاملات یعنی معاشرت، معیشت، ایون یہ کہ ہمارے اب مذہبی معاملات بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں. ایک تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں نا جس کے پاس طاقت ہے وہ یعنی جبری طور پہ بھی اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ نہ مانے تو دوسرا ہمارے پاس یہ ہے. ٹھیک ہے نا، اب یہ ہے نا کتنا وہ لوگ یعنی آپ دیکھیں سابقون الاولون مشکل حالات ہیں، اس کے باوجود دیکھیں نا ان کی ایمان آج سارے وسائل ہوتے ہوئے پھر ہمارا کیا اس میں کا وہ ہے ایمان. وجہ یہی ہے نا بہت ساری چیزیں یہاں پہ انوالو ہیں. اگر وہ جذباتی انداز اختیار کر کے کوئی اسٹیپ اٹھا لیں تو نتیجہ اس کا کیا ہے، ڈرون ادھر تیار ہے. تو یہاں پہ بھی کوئی حکومتیں چلتی ہیں کہ بھائی اس فیلڈ میں ہم ان سے پیچھے ہیں. تو اگر ہم نے یہ ہے کہ بس بالکل جو ہے نا وہ کوئی جذباتی اسٹیپ اٹھا کے تو یہ نہ ہو کہ سارا کچھ مل گیا میٹ ہو کے رہ جائے، تو اس کے بعد نہ رہے بانس نہ بجے بانسی، تو سارا علاقہ ان کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں سب کئی چیزیں اللہ کا شکر ہونے کے باوجود بھی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ ہم ان سے اس کے استعمال سے گریزاں ہیں. حالانکہ ظلم اور ستم کی چکی میں ہمارے بھائی پس رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بات چیزیں یہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحرب خدۃ، جنگ بھی ایک ٹیکنیک ہے. یعنی دیکھیں نا آپ نے اگر اس اسٹیپ کی طرف ہی جانا ہے وہ بھی جب تک آپ اس کی یعنی صحیح طریقے سے غور و خوض نہ کر لیں. غور کرنا جب اس طرح کے حالات میں دیکھنا بعض ممالک گھرے ہوئے ہیں تو پھر ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ دانش مندی کا مظاہرہ نہ کریں تو پھر بڑی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کافی ایسے اذہان ہیں جو اس حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں سوچتے ہیں. تو ہمارا جو ٹاپک ہے اس طرف ہم آتے ہیں کہ اس کے بغیر یعنی آسائش سے یعنی اس متمدن دنیا میں عزت و عزت جینا ممکن ہے. موجودہ دور میں انسان سائنس کے بغیر مادی ترقی سے ہم کنار نہیں ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی سائنس کی مرہون محنت ہے. گھر میں بجلی نہ ہو تو جینا دوبارہ ہو جاتا ہے. کراچی والوں سے پوچھیں، یہاں کہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گھنٹہ میرا پتہ ہی نہیں. جب آپ این سونے کا وقت ہے 11 سے 12 بجے تک وہ یہ ڈپارٹمنٹ بجلی کا جو محکمہ وہ پھر رات اسی طرح دیکھیں نا گرمی میں تڑپتے ہیں. صبح جب آپ نے اٹھنا وہاں پہ آپ کیا صورت آنی نیند ہی پوری. تو لوگ پھر یہ اس طرح ہو جو ہے نا ایسا بھی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو گھر میں بجلی نہ ہو تو بات ہو رہی ہے کہ جینا دوبارہ بجلی کے پنکھے کے بغیر دم گھٹنے لگ جائے. کپڑے دھونے اور انہیں یہ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی عام فہم مسائل ہیں اس کی سائنس کی اہمیت کے حوالے سے. تو یہ چیزیں اگر آپ کو دیکھنا پڑے عقلی طور پہ بھی تو اس کی امپارٹینس کیا اہمیت و افادیت جسے کہا جائے تو اس حوالے سے تو آپ یعنی اندازاً تخمیناً ساری عبارت یعنی رب کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں. تو بات تو اسی کہ کپڑے دھونے انہیں استری کرنے کا کام یعنی اس کے یعنی شہری زندگی میں بجلی کے بغیر از حد مشکل ہے، خاص طور پہ شہر. یا تو دیکھیں وہ اتار چڑھا ہوا کہیں وہ اس کے بغیر بھی کام پہلے یہاں پہ شہر سے مراد ایک کے ساتھ دوسرا مکان جڑا ہوتا ہے. پھر یہ کہ آپ اس کے بغیر اگر لائٹ نہ ہو تو آپ دیکھیں نا اوپر سکتے ہیں وہ ہے کہ یہ چیزیں اب آپ کی زندگی یہ ختم ہو جائیں تو آپ کے زندہ رہنے کے چانس بھی اسی طرح معدوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں مکمل. تو پھر اس کے بعد وہ ہے کہ آپ کو نہ ملے پانی نہ ملے باقی جو ضروری چیزیں لازمات اب یہ ان کا طلب اب لوازمات سے لازمی ہو گئی ہیں چیزیں. اچھا تو بجلی کی بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ لائٹ نہ ہو تو پانی سے چلنے والی یہ جو موٹریں ہیں
وہ جواب دے گا. پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، فریزر وغیرہ بجلی کی غیر موجودگی میں نہ ہونے، یعنی دیکھیں یہ اس کے یعنی اگر یہ نہ ہو تو یہ چیزیں بالکل بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں. اسے گویا کہ ثابت ہوتا ہے کہ بجلی کے بغیر موجودہ دور میں جینا دشوار ہے. یہ جو بجلی ہے جس کے بھی میں بات کی، یہ فلاں اس کی فلاں موٹریں، تو یہ ہے کیا؟ تو اس کا جو جواب ہے، یہ سائنس کی تعلیم حاصل کیے بغیر اس کا جواب ڈھونڈنا ناممکن ہے. آپ جس بیچارے نے ابتدائی طور پہ یہ دیکھا نا، یہ آپ اگر ہمارے اور آپ جیسے آپ کا چلو فیلڈ ہوگا، اگر ہاتھ اگر اس کو جس کو برقی رو کہا جاتا ہے، اگر لگا کے دیکھیں اس کا انڈیا کیا سامنے آئے کہ دوسرے دن مسجد سے اعلان شروع ہو جائے گا کہ فلاں صاحب رضا الہی سے یا قضاء الہی سے دنیا سے چلے گئے، فلاں وقت سے اس کی نماز کے نام ہے. تو یہ تو بات ہو رہی تھی کہ اس کے بغیر گویا کہ سائنس کے بغیر اس کی اتنی امپورٹنس ہے، اتنی افادیت ہے کہ اس کے بغیر آپ بس زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے آپ ذرا اور جو ہے نا مزید اگر اس امپورٹنس کے اوپر بات کریں تو موجودہ دور میں دستوں میں حساب کتاب رکھیں کہ آپ کمپیوٹر آ چکے ہیں، پہلے تھے ٹائپ رائٹر، اب اسی جگہ کمپیوٹر، اور کتنی آسانی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. آپ پہلے زمانے میں اتفاق ہوا ٹک 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 کا وقت دفتر میں جس طرح بس وہ ہوتے ہیں نا گولی چلتی ہیں سب کٹ تو کٹ کٹو کٹ کٹو کٹ، اس طرح کی آواز نکلتے تھے وہ ٹائپ رائٹر کے اوپر. تو اب تو دیکھیں انگلیاں مار مار کے آپ اس کی وجہ، اور پھر وہاں پہ پھر وہ الگ وہ اس کے اوپر مسارف اٹھتے تھے، کبھی یہ ہو گیا کبھی فلاں، پھر وہ سیاہی ہوتی ہے سفیدہ جسے وہ اس کے اوپر مال مال کے تصحیح کر کر کے. اب کمپیوٹر نہیں تو اس کو اسی وقت میں بتائیں کوئی آپ کے تو کیسا نفیس سسٹم آ گیا ہے. تو آپ دیکھیں یہ بہت ساری گویا کہ اس سائنس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ گئی ہیں. طب کے میدان میں بات پڑے گی وہاں حیران رہ جاتا ہے. اور آج کل تو دیکھیں نا پھر یہ کہ انسان ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ پرابلم ہے زندگی ہے تو اس کو اگر کوئی ایکسپرٹ ہے، اناڑی نہ ہو ایکسپرٹ ہو تو وہ تو بیٹھ کے اگر خدا نہ آتا کہیں کوئی پتھری گئے تو وہ ان کے اس کے ویو جنہیں کہا جاتا ہے یا اس کے تھرو وہ توڑ دی جاتی ہے. اور یعنی عجیب جن چیزوں کا تصور نہ نہیں. پھر آپ دیکھیں جب ابتدان یہ فیکس مشین ہے فیکس کہ یہاں پہ آپ نے پہلے آپ سنتے چلے آئے ہوں گے یا آپ نے اب آپ کا تو ویسے بھی اب دیکھیں جو ایجوکیشن کا سسٹم یا آپ اسے یعنی یہ چیزیں اب آپ کے لیے کھلونے سے زیادہ کوئی اہمیت رکھنی نہیں ہے، یہ اس سے بالکل مانوس و واقف ہیں. پہلے زمانے جب یہ ابتدان یہ کمپیوٹر آپ کیا کہتے ہیں وہ فیکس مشین آئے تو ہم حیران رہ گئے. ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خط آپ ادھر ڈالیں خط کہ کسی کونے میں پہنچ جائے، کراچی پہنچ جائے، لاہور پہنچ جائے. وہی جو چیز آپ یہاں پہ وہ لیٹر یہاں سے لکھتے ہیں، کوئی اور آپ کا کوئی تقرری آرڈر ہوتا ہے وہ فیکس کے تھرو وہاں سے فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے وہ جو چیز فائن شدہ. پھر آپ اس سے بھی آپ عجیب اور باتیں آ گئی ہیں کہ اس کے اوپر کریں تو ای میلیں کر دیں، کیا سے کیا ہو گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں پہلے زمانے میں کبھی چٹھی لے کے آئیں کبوترا وہ کسی افسانے مشہور ہیں. اس زمانے میں یہ تصور ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ یہ جو ڈاک کا سسٹم ہے یہ گھوڑوں کے اوپر خچوں کے اوپر ایک جگہ سے دوسری 2-3 میل ایک لے کے آگے وہ اس سے جو وہ چیز وہ لا رہا ہے یہ اس سے لے کے یہ اس کو اپنا دے کے، تو اس طرح یہ گویا کہ حدود کا آنا جانا تھا. پھر ریلیں، ہوائی جہاز، کیا سے کیا ہو گیا، کن کن چیزوں کو گنائیں اور پھر ہم بتائیں کہ سائنس کی یہ اہمیت ہے. اب آپ دیکھیں نا پہلے لوگ سفر آپ بیٹھیں جہاز کے اوپر پتہ ہی نہیں آپ 4-5 گھنٹوں کے اندر جا کے اللہ کے مکہ مدینہ جناب جہاں ہوئے عمرے پہ جا رہے ہیں آپ ہر روز آپ کے محلے پڑوس گھروں سے جاتے ہیں لوگ. یہ ہے سائنس کی اہمیت. دوبارہ بات ہی ہو رہی تھی یہ کمپیوٹر جنہیں استعمال کرنا اور ان کی مرمت کرنا بھی سائنسی کے بغیر ناممکن ہے. موجودہ دور میں ملک کی حفاظت اور دفاع کا نظام بھی سائنس ہی سے منسلک ہے. یہ باتیں میں نے ابھی آپ سے کر دی کہ جو اس فیلڈ میں زیادہ ایکسپرٹ ہیں اب بن رہے ہیں، یہاں تک کہ میزائل بڑے جدید قسم کے اسلحہ اور پتنگ. اب تو اور باتیں آ گئی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ
تو بھائی یعنی کئی ممالک نے پتہ نہیں کیا کیا خفیہ چیزیں یہ اپنے اس کے لیے دفاع کے لیے رکھی ہوئی کہ خدا نہ خاصا کوئی گڑبڑ ہو جائے بھی کا گولہ پھینکنے کی ضرورت ہے، میزائل پھینکنے کی ضرورت ہے، بم گرانے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک دوسرے کے اوپر آج کل یہ جو الزام کووڈ-19 کے والے امریکہ نے چائنا کے اوپر لگا دیا، تو اب اس طرح کی شاید پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مارد وجود میں آ چکی ہوں، یعنی جس کو جراثیمی یا حیاتیاتی جنگ کہا جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں اس حوالے سے کیا کیا ہے، یہ آپ کی اور ہماری انفارمیشن اس حوالے سے ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس حد تک پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ اور میں نے ایک کسی بک میں یہ پڑھا کہ وہ بڑی خوبصورت بات تھی ایک سائنٹسٹ نے کہ اب قیامت کا جو تصور ہے، اسلام کا جو تصور ہے قیامت ہے، وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پہ، اذا السماء انشقت، ٹھیک ہے، اذا السماء انفطرت، القارعۃ ما القارعۃ، پھر یہ ہے کہ اذا زلزلت یہ چیزیں تو ہوں گی اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق، جب اللہ چاہے گا کہ اللہ کے نبی جس طرح کی پیشن گوئی ہیں وہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ پوری ہوئی۔ لیکن اس نے جس سائنٹسٹ کی میں بات کہہ رہا ہوں، کوئی ایک آتھر تھا یا اس حوالے سے میں کوئی اس کا وہ پڑھا تو بڑا عجیب لگا مجھے، اور بڑا وہ فطری، اور یہی بات ہے، حقیقت ہی ہے کہ وہ تو ہے ہی ہے، اس نے تو اللہ کے حکم کے مطابق قیامت میں آنا ہی، لیکن اس سے پہلے انسان نے اپنے لیے جو قیامت خود تیار کر رکھی ہے، کس کی صورت میں؟ یہ جنگوں کی صورت میں، ایٹم بم کی صورت میں اور باقی چیزوں۔ تو خدا نہ خواستہ پھر ایک یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑے پیمانے پہ کسی طرح سے کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ایک ملک دوسرا پھر یا تو اس طرح پھر کیا ہو کہ کوئی وہ جو ہے نا تصادم، اس نوبت کے سارے انسانی مر کھپ جائیں، اور اس میں اب کوئی شبے والی بات ہے نہیں، اللہ نہ کرے تو اس طرح کا بڑا ثانیہ رونما ہو تو پھر پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اور پھر یہ کہ اب تو دیکھیں نا کیا کیا خلا، پھر اس سے اوپر تک باتیں ہو رہی ہیں، چاند کی بات اس سے بھی آگے اب بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کہیں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پتہ نہیں پھر کیا اس سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ موجودہ دور میں ملک کی حفاظت کو دفاع کا نظام بھی سائنس ہی سے منسلک، دفاع کے لیے نئے نئے ہتھیار اسلحہ جات بان رہے ہیں، جن میں ایٹم بم، میزائل، جنگی جہاز۔ اب بھی دیکھیں نا، میں یہ ساری باتیں آپ سے ہو چکی ہیں، سائنس کا ہوتا ہے لوگ کی تیاری ممکن ہے، میں یہی بول کمپیوٹر جسے کہتے ہیں، یہ لیپ ٹاپ، اس کے اوپر بیٹھ کے آپ، تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ادھر اپنے کمرے میں بیٹھ کے وہ اس ڈرون کو کنٹرول کر کے جہاں وہ چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں، اور اب دیکھیں، اور اسی کے اوپر حیران رہ جاتا ہے کہ جس شہر کے اندر، اس دیہات کے اندر جہاں کہیں آپ، اور اب تو اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی بات ہے کہ اللہ نہیں ہے تو پھر وہ اس سے بڑی بات ہوتی، جب انسان اتنا کچھ کر بیٹھا ہے تو اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں نا وہ جو ہے انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں وہ اس طرح کے سیارے کہ بھائی وہ مانیٹر کرتے ہیں آپ کو، دیکھیں نا یہ اس کو کھولیں آپ اپنے کمپیوٹر کو یا وہ جو ہے اس سائٹ پہ جائیں تو آپ کو اپنے گھر ساری چیزیں آپ کو ادھر اس کے اندر ملیں گی۔ میرا گھر کہاں، میرے پڑوس میں جو مکان بنا رہا ہوں کیا اس کی ایک دیوار ہی بنی ہے کیا، یہ ساری چیزیں گویا کہ وہ آپ کی اس میں آپ کوئی چیز اب دیکھیں نا کوئی پوشیدہ یا خفیہ، تو جب انسان یہ ہے کہ اس حد تک کہ کوئی چیز دوسرے کی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ اس وقت ایون یہ کہ ایک کارڈ جو آپ کے جیب میں ہے، یہ اس کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا وہ جس کو چپ کہا جاتا ہے، یہ دیکھیں نا یہ کیا ہے، یہ بھی آپ کی لوکیشن، آپ کے پاس موبائل ہے یہ آپ کی لوکیشن آپ چیزیں پیش ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے سائنس، یہ ہے کمال، یہ ہماری زندگی کا ایک یہ لازمہ بن چکی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو سائنس کا علم حاصل کی وغیرہ بھی میں نے کہا نہ تو ہتھیاروں کو استعمال کیا جاتا ہے، نہ آپ نے تو ان کی تیاری ممکن ہے، اس سے سب ملک اسلام کی دفاع کے لیے سائنسی علوم حاصل کرنا ازحد ضروری ہے۔ بصورت دیگر کوئی بھی طاقتور ملک جدید سائنسی اسلحے سے لیس ہو کر دوسرے کو نقصان پہنچا سکے۔ موجودہ دور میں سائنس ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، ہر شعبہ زندگی میں سائنس کا اطلاق موجود ہے اور ہر کام میں سائنسی نقطۂ نظر کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر ملک خواہ
تمدن کے کسی بھی مرحلہ پر ہے سائنس سے مستفید ہو رہا ہے، یعنی ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، وائرلیس، ڈش اینٹینا، ہوائی جہاز، ریل گاڑی، موٹر کار، موٹر سائیکل، ٹریک، کمپیوٹر، کیلکولیٹر، ڈیجیٹل ٹیلی فون، اچھا ڈیجیٹل گھڑی وغیرہ، یہ عام استعمال ہے۔ سمت و حرفت میں کام کے انداز ہیں یہ بدل چکے ہیں اور انسان کی جگہ مشینوں نے لے لی۔ کسی وہ دل جلے نے اسی والے سے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ دل جلا کیا وہ میرے خیال میں ہے مادر گاؤں علامہ اقبال کی، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے یا اس کیا ہے دل اس لیے کہ انہوں نے اس حوالے سے مشینوں کی جو حکومت آئے تو پھر انسانی جو ہے نا قدر و قیمت اس سے وہ پھر گرنے شروع ہو گئی۔ جو کام مجھے اب یہ دوسرا یہ جو آجر عجیب سے بے نیاز ہوتا جا رہا ہے، اس کے حقوق جو دینے ہیں وہ نہیں دے رہا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کام تو مشین کا۔ تو اب دیکھیں جہاں پہ وہ دیکھیں نا وہ اسلامی تعلیمات کی پاسداری میں وہاں اس طرح کی ضرورت حال بھرل ہوتی ہے۔ آجر اور عجیب ایک دوسرے کے وہ ہے نا اپنی ذات کی وہ خائی چار ہوتے ہیں، وہ چار ہوتا ہے میرا جو ہے نا میرے پاس کچھ ہے، وہ آجر یہ چار ہو عجیب یہ چار ہو کہتے بھائی اس کے پاس پہلے تھوڑا کچھ ہے میرے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ تو خائی کا جذبہ جب تک نہ ہو جس کی تاکید اسلام نے کی ہوئی ہے، یہ ہم محنت کی اہمیت کے حوالے سے پڑھیں گے انشاءاللہ آجر کون ہے عجیب کون ہے، پھر اس حوالے سے اسلام تلقین کیا کرتا ہے ان کے تعلق کو استوار کرنے کے حوالے اسلامی تعلیمات کیا ہیں یہ ہم وہاں پہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جو ہے نا سمت و حرفت میں کام کے دار بدل چکے ہیں اور انسان کی جگہ مشین لے رہی ہے۔ اسی لیے کہ ہم بھی سائنسی علوم پر دسترس کر کے زمانے کا ساتھ ہیں، ورنہ اس دور میں پیچھے رہ سکتے ہیں۔ سائنس کی قدر کرنے والوں اور سائنسی علوم سے بیراور قوموں نے سائنس میں اس قدر ترقی کر لیا ہے کہ انہوں نے چاند کو مسخر کر لیا۔ حالانکہ یہ حکم جس سے ہے یہ جو اہل ایمان مسلمان، اس لیے کہ دیکھیں نا غیر افلا ينظرون الی، میں آپ کو ہوگا وسخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تو پھر ہمیں یہ تسخیر کائنات کے حوالے سے جو اسلام کا تصور ہے اور خاص طور پہ مسلمانوں کو اس حوالے سے ان کو توجہ دلائی گئی ہے۔ تو آپ یہ پیچھے ہیں تو باقی یعنی اس قرآن تعلیمات کو جن میں آپ نے دیکھا نا مقاصد کے لیے معاشر، چاہے وہ معاشرتی ہیں معاشی ہیں یا باقی دیگر کئی، تو اس والے جن لوگوں نے جس طرح سے گویا کہ اس کے اوپر دھیان دیا توجہ دی پریکٹیکل گزرے وہاں سے، تو پھر آپ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ سائنسی علوم سے بیراور قوموں نے سائنس میں اس قدر ترقی کر لی کہ انہیں چاند کو بھی مسخر کر لے اور دوسرے شہروں پر کمندیں ڈالنا شروع کر دی، جن کی میں نے وائگل شاہ کیانوپو اس کی میں ابھی نام لیتے ہیں۔ ان کی نگاہیں خلاق کی لامحدود رستے میں اپنی منازل تلاش کر رہی ہیں۔ انہوں نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالا۔ امریکہ، روس اور برطانیہ نے سائنس ہی کی بدولت دنیا پر اپنا جو روب جما رکھا ہے۔ امریکہ کیا ہے اسی وجہ سے کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹھ کے ادھر ڈرون ہے اور بہت ساری چیزیں۔ یہ ایک دفعہ میں ٹی وی کے اوپر یہ دیکھ رہا تھا، یہ موازنہ ہو رہا تھا کہ بڑے بڑے جو ممالک ہیں ان میں سے ہر کے پاس عربی ٹیکنیک کس نوعیت تھی، حیران رہ جاتا ہے انسان۔ وہ بلائیں دیکھ کے یہی ہوتا ہے روب۔ اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا ہے کہ تمہارے پاس وہ قوت طاقت ہونی چاہیے جس سے تم دوسروں کے اوپر جو ہے نا روب ڈال سکو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے مقابلے میں بھرپور تیاری کرو۔ اس والے جو اللہ کا شکر ہے کہ اگر اتنی بھرپور تیاری نہیں ہے لیکن یہ جواب تقاضا دے تو سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ جب یہ ہوا میں نے آپ سے مرتبہ بات کی تھی کسی صاحب کا لیکچر میں کہ جب انڈیا نے یہ ایٹمی دھماکہ کیا تو چار جب وہ دیکھیں نا اس نے دھماکے کے اس کے مقابلے میں پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ پہلے پاکستان میں اس وقت کی حکومت نے 4 کے مقابلے میں جو 6 کا جواب دیا، یعنی چوکے کا مقابلہ چھکے سے کیا تو ٹھنڈ پڑ گئی پھر تو۔ یعنی انڈیا کو بھی جو پہلے دیکھیں نا ان کی باتوں کے اندر اکڑ تھی، اس کے بعد بالکل نرم پڑ گئی، دھیمے پڑ گئی جس طرح ہوتا ہے نا کوئی۔ تو اس کے بعد جب پسینہ نکل آیا تو تھوڑا
ماٹھا پڑ جاتا ہے، یہ صورت حال ہے۔ یا جلتا یا وہ جو ہے نا شعلے دیتے وہ جو انگارے ہوتے ہیں ان کے اوپر پانی کا چھٹا پھینک دیں آپ ایک وہ، تو آپ دیکھیں کیا کیا یہ ٹھنڈ پا جاتی ہے، تپش ختم ہو جاتی ہے، اس طرح ان کی تپش ختم۔ تو یہ ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے، سائنس کی اہمیت اور افادیت کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو وہ ان کا گراف اوپر جو ہوتا ہے یہ دیکھیں، یہ ابھی بات ہوئی تھی کہ امریکہ، روس اور بتانے سائنس کی جو دنیا پر آپ نے روب جما رکھا ہے، اور اس کی پریکٹیکل جو مثالیں ساری آپ کے سامنے، میں بار بار اس ٹیسٹ میں نہیں جاتا۔ سائنس نے انسان کو اس قدر قوت دے دی کہ وہ پہاڑوں آن کی آن میں مار کر سکتا ہے۔ تھوڑے کوئی آپ دیکھیں نا ساری دنیا مطلب کٹھے ہو کے وہ جو پہاڑوں کے اوپر مار دے اس مقابلے میں دیکھیں نا اندر وہ ہلکا سا سوراخ کر کے چائنیوں کی طرح تو اندر وہ بارود ڈال دیں تو دیکھ نا پر سچے اڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے ٹیکنیک، یہ ہے سائنس۔ تو اور اس کے علاوہ یعنی کسی مقام پر بیٹھ کر کسی نے ایک بٹن دبا پوری دنیا کو پل بھر میں، یہ بھی میں نے ابھی پر بھر میں رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ کسی کو تو ٹھیک نہ دے، یہی چیز ہم نے تیار کی ہوئی ہے۔ اور اسی والے سے میں نے ابھی بات کی تھی کہ انسان نے اپنے لیے قیامت تیار کر رکھی ہے، جو خود انسان اپنے اوپر یعنی یہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر قیامت آ رہا ہوں، یہ پتہ نہیں اس یعنی اس بٹن دبا دینے سے یا اس طرح کی حرکت کرنے سے یہ خود بھی صفائی سے مٹ سکتا ہے۔ تو میں نے وہ نہ رے بانس نہ بجے بانسی والی بات بہرحال آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو سائنسی ایجادات کی بدولت ویرانوں کو آباد کیا جا سکتا ہے، دریاؤں پر ڈیم تعمیر کی جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا دریاؤں پر ڈیم، یہ تو خبر خود آپ کو پتا ہو کس نے دیا تھا، یہ ابن الہشیم نے دیا تھا کہ اگر مصر کی وہ دریا کے اوپر بند باندھ دیا جائے تو پورا مصر سے خراب ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہاں سے، تو اب یہ وہی تصور لے کے آپ دیکھیں دنیا بھر میں یہ ڈیم بن رہے ہیں، آپ کا منگلا ڈیم ہے، آپ کا تربیلا جو بڑے ڈیم ہیں، تو باقی جو چھوٹے اس کے علاوہ ڈیم ہیں وہ تو ہیں، کوئی اور کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال تو بات ہو رہی تھی جی کہ دریاؤں پر ڈیم تعمیر کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹے یعنی زروں کی بناوٹ اور ساخت کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، ہزاروں میل دور کی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، مصنوعی سیاروں سے موسمی حالات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل جس طرح کہ بھائی فلاں وقت بارش ہوگی ہے، آپ نے فلاں چیز کو فلاں وقت فلاں گھنٹے پہ تو فلاں اتنے دن تک اتنی بار، یہ چیزیں آپ ساری چیزیں یہ سائنس ہی کی بدولت ہیں۔ سمندری ہواؤں کا رخ معلوم کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، سائنس کی بدولت جو ہے آگے بیمار انسان کو تندرست کیا ہے، بیماری کی تشخیص کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ حاملہ کے پیٹ میں بچے کی صنف معلوم کی جا سکتی ہے، اور یہ ٹھیک ہے۔ تو اسی علاوہ متعدد جو بیماریاں ہیں، تو برحال یہ ہے کہ اس حد تک یہ جو آپ کا آپریشن ہے، پھر اور یہ جو لیٹسٹ یہ طب کے میدان میں کس چیز کو گنائیں، یہ دیگر شعبہ زندگی میں کس چیز کو گنوائیں، ان گنت چیزیں ہیں جو بس یہ کہ آپ اگر میں ان کے نام لیتے جائیں تو گویا کہ انسائکلوپیڈیا کے انسائکلوپیڈیا یہ تیار ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال سائنس کی جو ہے نا کہ بغیر زراعت کسی بھی فیلڈ میں گویا کہ ترقی نہیں کی جا سکتی۔ آگے بڑھتے ہیں، سائنس کی حدود۔ سائنس کی حدود یعنی سائنس کوئی حتمی اور یقینی علم نہیں، بلکہ ایک محدود علم جو صرف چند ہی کے متعلق انکشافات کر سکتے ہیں۔ کائنات میں ایسے سوالات بھی موجود ہیں جو سائنس کے موجودہ بلکہ آئندہ فہم سے بھی ماورا ہے۔ سائنس نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ خود کو خاص طرح کے استفسار تک محدود رکھنے سے حاصل کی ہے، اور اس محدود میدان عمل میں بھی آج کا سائنسدان یہ جانتا ہے کہ وہ کب اور کہاں محض فکر کا سہارا لے رہا۔ یونانی سائنسدانوں سے لے کر موجودہ دور کے سائنسدانوں تک جو نظریات پیش کرتے رہے ہیں، ان میں سے کوئی نظریہ بھی ایسا نہیں جو حتمی اور قطعی ہے۔ سائنس محض مفروضات پر مبنی ہے، اور مختلف اوقات میں یہ مفروضے بدلتے رہتے۔ ایک سائنسدان نے اپنے وقت میں کوئی مفروضہ قائم کیا تو دوسرے سائنسدان نے اپنے وقت میں اس کو جھٹلا دیا، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ دوسرے سائنسدان کے مفروضہ کو تیسرے سائنسدان نے غلط قرار دیا۔ مثلا زمان و مکان اور فطرت وغیرہ سے متعلقہ نظریات
مختلف اوقات میں مختلف رہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک نظریہ ایسا نہیں جس پر تمام سائنسدان متفق ہوئے ہوں۔ کبھی اصول تعین سامنے آیا تو کبھی اصول ہائزنبرگ نے اصول لا تجکن، اصول لا تجکن یعنی جس کو انسرٹینٹی پرنسپل کہتے ہیں، یعنی وہ پیش ہے۔ ہائزنبرگ کے حوالے سے نے اصول لا تجکن یعنی ہائزنبرگ یہ پیش آیا، اس کا کہنا ہے کہ اگر ایسے تجربات کیے جا سکتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہو کہ الیکٹران کہاں ہے، مگر ان تجربات کے بعد یہ امکان ختم ہو جاتا ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کیا الیکٹران حرکت میں تھا، اور اگر حرکت میں تھا تو کس رفتار۔ گویا حتمی طور پر چیزوں کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ یہ میسن کا کہنا ہے کہ مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ سائنس کا محقق قطعاً اس قابل نہیں کہ وہ مادی کائنات کی ابتدا کے متعلق کچھ بھی کہہ سکیں۔ جو ہی وہ مادی علل و معلول سے آگے قدم رکھتا ہے، اس کا ضابطۂ قانون غائب ہو جاتا ہے۔ ہیکل کے بقول ہمیں اس امر کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم جس قدر اس جوہر کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے یہ کائنات مرکب ہے، اور مادہ اور توانائی کے جس کے خصائص ہیں وہ اور معمہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم اس کی محسوس شکلوں کا اور ان کی ارتقائی منازل کا علم تو کر سکتے ہیں، لیکن ان محسوس شکلوں کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ جیمز جین یعنی سر جیمز جین جو تھا، اس کا کہنا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اور جو نتائج تجرباتاً پیش کیے گئے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ تمام محض قیاسی اور غیر یقینی۔ سائنسدانوں کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ سائنس محض سطح کائنات کی کتاب خوانی ہے، سطح کائنات کی کتاب خوانی۔ اس کی حقیقت کا علم اس کے اندر ہی نہیں نہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اسی والے سے جیمز آرنلڈ کروتھر وہ کہتا ہے، یعنی اس کے بقول نظام فطرت اپنی گہری بنیادی سادگی میں اس قدر تحیر انگیز ہے میں دینا پڑتا ہے نا اس فیلڈ کا ماہر، یعنی سائنس سے متعلق، اس کی حدود سے متعلق اس کا کہنا ہے کہ ہم سائنس سے جو کچھ معلوم کر سکے ہیں وہ اتنا ہی ہے کہ علم کا سمندر بے کنار ہے، علم کا سمندر بے کنار ہے۔ ہم صرف یہی معلوم کر سکتے ہیں کہ فطرت کے متعلق ہم کبھی بھی سب کچھ نہیں جان سکتے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس حقیقت کے مختلف گوشوں کے مطالعہ کا نام ہے، لیکن یہ علم محدود ہے اور ساتھ ہی غیر یقینی اور ظنی بھی۔ آگے ہم سائنس کی تحقیق کو جستجو جو ہے اس کے اسلامی محرکات، یہ بات میں نے آپ سے کی تھی کہ اس کی محرکات ہیں، یہ جو سائنس کو تحریک دینے والے عوامل ہیں وہ کون سے ہیں؟ بنیاد ہے قرآن مجید، قرآن حکیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، اور پھر آگے بات بڑھتی ہے مسلم مفکرین کا فکری منہج۔ تو اس والے سے ٹائم آپ کا کلوز ہو رہا ہے، تو یہ نیکسٹ انشاءاللہ پھر ہم دیکھ لیں گے